یہ سارا واقعہ جو سانحہ ہے اس میں جو دو بڑے کردار ہیں، عمر بن سعد تو شروع میں تو اس کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا اور وہ بچتا تھا، اس کو خواب بھی آنے شروع ہو گئے اور بہت وہ پریشان رہا، آخر میں ذلت کی موت ہی وہ بھی مرا۔ لیکن اس میں جو بڑا کردار اس سارے افسانیہ میں ہے وہ ابن زیاد کا ہے، اس سے بڑھ کے شمر کا ہے اور یزید کا ہے۔ اس کو یزید کو یہاں پہ کوئی بریت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا، جیسے مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، یعنی گورنر کو بدلنا اور کہنا کہ کسی سخت گیر کو میں لے کے جاتا ہوں، امام پاک سے بیعت کرواؤ، نہیں تو پھر ان کا سر میرے بھیجو، ان کو قتل کر دو، یہ تو سارے احکامات موجود ہیں تاریخ میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خلافت اور حاکمیت کے حوالے سے چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی نیابت عطا فرمائی، یہ خلیفۃ فی الارض ہے، اور یہ قانون بھی پھر اللہ کا لے کے آیا۔ جو سٹنگ اس وقت پرائم منسٹر ہوتا ہے، قوانین اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس پہ عمل کروائے، پھر ادارے بنائے جاتے ہیں، ادارے اس پہ عمل درآمد کروایا کرتے ہیں۔ اللہ کا جو ایک فطرت کا قانون ہے وہ جب بن گیا، اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ جو اس سے ڈی ٹریک ہوگا اس کو واپس لانا ادھر، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن۔ اب دیکھیے، انبیاء علیہم السلام پہلے تبلیغ کرتے ہیں، اور جو اللہ کے احکام سے باغی ہو جاتا ہے، کیونکہ نیابت تھی نا، نیابت عمومی طور پہ سب کے پاس ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جب جو ڈی ٹریک ہوا اسے واپس لانے کے لیے پہلے تبلیغ کی جاتی ہے، اور تبلیغ آپ کے سامنے ہے۔ اگر تبلیغ سے وہ واپس نہیں آ پا رہا، پھر بدر سے لے کے کربلا تک یہ پوری ایک داستان ہے۔ یہ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جو پیار سے نہیں مان رہا، موعظۃ الحسنہ سے نہیں مان رہا، تو پھر اس کے لیے دوسرا طریقہ آزمایا جاتا ہے۔ یزید پلیت اور لعین، اب وہ حدیث بھی یہاں بیان کر دیں کہ جب کوئی برائی اپنے سامنے ہوتے دیکھو، تین درجے، تین درجے۔ پہلا یہ ہے کہ ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، پھر آخری درجہ جو ہے وہ دل میں برا جانیں۔ اور یزید پلید کے لیے اگر بات کی جائے تو وہ اتنا بدبخت اور لعنتی ملعون شخص ہے کہ اکثر لوگ اسے بچانے کی کوشش جو کرتے ہیں کہ اس میں تو اس کا ہاتھ ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو، بڑا معصوم تھا۔ تو کیا پتا تھا اس کی معصومیت تو دیکھیے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہے، جس کی رعایا سے اتنی افواج جا رہی ہیں، جس کے حکم سے افواج جا رہی ہیں، گورنر تبدیل ہو رہے ہیں، ایک ہی بصرہ سے کوفہ میں ایک بندے کو منتقل کیا جا رہا ہے، اس کی بدبختی کی وجہ سے، اس کی طینت میں جو خباثت تھی اس وجہ سے اس کو ادھر لایا جا رہا ہے کہ یہ نرم گوشہ نہ رکھے کسی کی بھی، اور محبین اہل بیت۔ یہاں ایک اور چیز، جہاں شمر کی بات ہوتی ہے، ابن سعد کی بات ہوتی ہے، یزید پلید کی بات ہوتی ہے، یہاں ہمیں تین چیزیں ملتی ہیں۔ یا تو محبین اہل بیت جو حق پرست ہیں، حق گو تھے، بے باغ تھے، جو حق پہ تھے، ان کو اب پہلا مرحلہ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور پہلا یہ کیا گیا کہ انہیں دبانے کی کوشش کی گئی اپنی طاقت کے بل بوتے پہ۔ اگر وہ نہ مانے پھر انہیں مراعات دی گئی، انہیں لالچ دی گئی، اور پھر نہ مانے پھر آخری حربہ انہوں نے یہ کیا کہ پھر ان کو نعوذ باللہ شہادت تک لائے گئے۔ اب اس میں ایک لمبی داستان ہے، کئی نام ہیں، اور اس میں کئی اسماء ہمیں محبین اہل بیت کے نظر آتے ہیں، حق پرست لوگوں کے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ کس کو تھا؟ یزید پلید کو۔ اور وہ کیوں تھا؟ اسے پتا تھا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ یہ اللہ کے احکام، وہ جو نیابت اللہ نے دی تھی، جس کو اللہ نے نبیوں کو جن کا وارث بنایا، پھر آگے ان کی امتوں کو بنایا جو ان کے اہل تھے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے، یہاں صوفیاء کا ایک بڑا خوبصورت ایک قول ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے، فرمایا کہ خلیفہ کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ نبی کی سیرت کا آئینہ دار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی حقیقی خلیفہ ہے اللہ کا، اور جو آگے نائبین ہوتے ہیں، جو جتنے بھی حکام ہیں، گورنرز ہیں، وہ کون؟ وہ ان کے نائب ہیں، نبی اللہ کے نائب ہیں۔ ان کے اندر تہجد گزاری ہونی چاہیے، عدل و انصاف ہونا چاہیے، عاجزی انکساری ہونی چاہیے، ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ رعایا کا خیال کرے، کیونکہ اسی لیے تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ عادل حکمران ہوگا تو دعا قبول ہوگی، اگر فاسق فاجر ہے تو اس پہ فقہاء نے بھی یہ تو یہ کتنی بڑی سازش تھی۔ یزید میرا خیال ہے شعوری طور پہ اس میں شامل تھا کہ دین اسلام کا جو شجر اسلام ہے اس کی جڑیں کاٹ دی جائیں۔ یعنی دیکھیں نا، سارے شریعہ حرام کو حلال بنا دیا گیا، شریعت کی حدود کو پامال کر دیا گیا،